السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ محترم ناظرین آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا سزائے حق میں اہلاً و سہلاً مرحبا ہے۔ تو محترم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو جو ہے 2 لیسن مکمل کروائے گئے، 2 سبق الحمدللہ ہمارے مکمل ہوئے۔ آج انشاءاللہ پھر تیسرا سبق ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم شروعات کرتے ہیں، کیونکہ کل جمعہ کا دن تھا تو جمعہ کے دن کل چھٹی تھی۔ انشاءاللہ آج پھر سے جو ہے اپنا سبق جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں۔ سبق نمبر 3، الدرس الثالث، تیسرا سبق۔ میرے بھائیوں، جو 32 دانت ہیں انہی کے حوالے سے اردو والوں نے ایک نظم بنائی ہے، وہ اس طرح سے ہے: تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2 ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20، ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20، کہ کہتے ہیں قرۂ اضراس انہی کو، ذوائق ہیں 4 اور طوائن ہیں 12، نواجذ بھی ہیں ان کے بازو میں 2 آئیے تھوڑا تفصیل کے ساتھ بات کر لیتے ہیں کہ کل دانت جو ہے 32 ہیں، ان میں سے 12 دانت اور 20 داڑیں ہیں۔ میرے بھائیوں، 12 دانتوں کے کل نام میں نے آپ کو بتلائے تھے، پھر سے جو یہاں پہ گنا رہا ہوں: ثنایا 4، رباعی 4، انیاب 4، اس کے بعد جو ہے 20 داڑیں ہیں۔ یہ 12 جو نام، یہ 12 دانت ہیں، ان کا نام جو ہے میں نے ابھی گنایا: ثنایا، رباعی، انیاب، یہ 12 دانت ہیں اور 20 داڑیں ہیں۔ تو 20 داڑوں کے کل نام 3 ہیں۔ ذوائق کتنے ہیں؟ 4، طواہن 12، نواجذ 4، کتنے ہوئے کل؟ 20۔ سامنے اوپر والے 2 دانتوں کو ثنایا علیہ اور ساتھ والوں کو رباعی، اور پھر ان کے ساتھ والوں کو انیاب کہتے ہیں۔ اس سے آگے داڑیں ہیں، نیچے سامنے کے 2 دانتوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ نیچے والے دانتوں میں سے ثنایا سفلی کے سوا کوئی دانت حروف کی ادائیگی میں معاونت نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، پہلی 4 داڑیں دائیں بائیں اوپر نیچے والی ذوائق کہلاتی ہیں۔ پہلی 4 داڑیں دائیں بائیں اوپر نیچے والی کیا کہلاتی ہیں؟ ذواحق، یعنی چکھنے والی۔ پھر اس کے ساتھ والی 3 داڑیں دائیں بائیں اور اوپر نیچے طواہن، یعنی پیسنے والی، جن سے ہم کھانے کو چباتے ہیں۔ پھر آخری 4 داڑوں کو نواجذ کہتے ہیں۔ نواجذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا۔ تو آخری جو 4 داڑیں ہیں ان کو نواجذ کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو پھر آگے چلتے ہیں۔ آئیے شروعات کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو جو ہے مخرج کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو آئیے ہم سٹارٹنگ کرتے ہیں۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخارج کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو ہمارا یہ سبق نمبر 4، 3 مکمل ہوا۔ 3 کے اندر کچھ زیادہ بحث نہیں تھی۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنی اصل منزل کی طرف، اصل مقصد کی طرف، اصل راستے کی طرف، کیونکہ اب ہم کو سیکھنا ہے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں۔ الدرس الرابع یعنی چوتھا سبق، مخارج یہ جمع ہے کس کی؟ مخرج کی۔ کس کی جمع ہے؟ مخرج کی۔ کس کی؟ مخرج کی۔ ہاں، مخرج کی۔ مخارج کیا ہے؟ جمع ہے۔ کیا ہے؟ جمع۔ مخرج واحد ہے۔ کیا ہے؟ واحد۔ ہاں، مخارج جمع ہے۔ کیا ہے؟ جمع ہے۔ مخارج جمع ہے۔ آئیے ہم اب جو ہے مخرج کی تعریف کرتے ہیں۔ مخرج کس کو کہتے ہیں؟ مخرج کس کو کہتے ہیں؟ مخرج کہتے ہیں حروف کے نکلنے کی جگہ کو۔ حروف کے نکلنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مخرج۔ کیا کہتے ہیں؟ مخرج۔ مخرج مطلب خرج یخرج، اس سے کیا بنا ہے؟ مخرج، نکلنے کی جگہ۔ مقعد، بیٹھنے کی جگہ۔ مسجد،
سجدے کی جگہ. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ مخرج نکلنے کی جگہ، مقعد بیٹھنے کی جگہ، مسجد، مسجد جو ہے اصل میں کیا تھا؟ مسجد تھا. کیا تھا؟ مسجد. مسجد تھا. وہ کسی نحوی قواعد کے اعتبار سے وہ مسجد ہو گیا. تو زیادہ بحث میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ادھر جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. مسجد تھا. کیا تھا؟ مسجد. تو ہماری بحث یہاں پہ ہے مخرج. مخرج کس کو کہتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ کو. جہاں سے کوئی حروف نکلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخرج. کیا کہتے ہیں؟ مخرج. مخرج. ہاں، مخرج کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق، زبان، منہ کا خلا، ہونٹ اور خیشوم، یہاں سے یہ مخارج ادا ہوتے ہیں. مخرج ایک، مخارج بہت سارے. جو حروف تہجی ہیں، حروف مفردات ہیں، یہ جو ہے کیا ہے؟ مخارج ہے. کیا ہے؟ مخارج ہے. اب ان کا جو ہے یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں یہ ابھی بتایا گیا ہے. یہ حروف جو ہے حلق سے ادا ہوتے ہیں. کہاں سے؟ حلق. ہمارے جو زبان میں نیچے جو حلق ہے جس کو ہماری لینگویج میں نڑی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ نڑی. ہاں، تو یہاں سے جو بھی حروف ادا ہوتے ہیں، یہاں سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ حلق سے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. حلق سے حمزہ ہا، عین ہا، غین کا ادا ہوتے ہیں. زبان، منہ کا خلا، ہونٹ اور خیشوم یہ مخرج کی نکلنے کی کیا ہے؟ جگہ ہیں. کیا ہیں؟ جگہ ہیں. ہاں، اور خیشوم ناک کا بانسا، ناک کے بانسے سے بھی کچھ مخرج ادا ہوتے ہیں. اچھا، کتنی جگہ ہیں؟ 17. کتنی جگہ ہیں؟ 17 جگہ ایسی ہیں جہاں سے 17 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں. یعنی جو 29 حروف ہیں یہ کل کتنی جگہ سے ادا ہوتے ہیں؟ 17. کتنی جگہ سے ادا ہوتے ہیں؟ 17 جگہوں سے. 17 جگہوں سے یہ حروف تہجی ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ آ گیا نا؟ آئیے اب سمجھتے ہیں کہ مخارج کی تفصیل کیا ہے. نمبر 1، مخرج نمبر 1. مخرج نمبر 1، منہ کا خالی حصہ. منہ کا خالی حصہ، اس سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3. کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3. ہاں، کون کون سے؟ الف، یا واو. ہاں، الف، یا واو. ہاں. جب یہ تینوں کیا کہلاتے ہیں؟ حروف مدہ. حروف مدہ. ہاں، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف مدہ. ہاں، جس خالی الف سے پہلے زبر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف مدہ. کیا کہتے ہیں؟ الف مدہ. جس خالی الف سے پہلے زبر ہو اس کو کیا کہیں گے؟ الف مدہ. الف مدہ. جیسے مالکی، مالکی، کیونکہ میم سے پہلے کیا ہے؟ الف ہے. الف سے پہلے زبر آیا ہے تو یہ کیا ہوا؟ الف مدہ ہوا. کیا ہوا؟ الف مدہ. الف مدہ ہوا. جس ساکین سے پہلے، جس جزم سے پہلے پیش ہو وہ کیا کہلائے گا؟ واو مدہ. واو مدہ. ہاں، واو مدہ. مدہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا. جیسے اعوذ، اعوذ، یہاں پہ واو پہ کیا آیا ہے؟ جزم. جزم سے پہلے کیا آیا ہے؟ پیش آیا ہے تو یہ واو کیا کہلائے گا؟ واو مدہ. واو مدہ. واو. مدہ. ہاں، جس یا ساکین سے پہلے کیا ہو؟ زیر ہو. جس یا ساکین سے پہلے زیر ہو وہ یا کیا کہلائے گی؟ یا مدہ. یا مدہ. یا مدہ. ہاں، جیسے رحیمن، رحیمن،
کیونکہ یا ساکین ہے، یا کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے ہا کے اوپر کیا آیا ہے؟ زیر. کیا آیا ہے؟ زیر. یعنی کہ ساکین ہے، یا ہے، اس کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے اگر زیر ہے تو وہ یا کیا کہلائے گی؟ یا مدہ. یا مدہ. یا مدہ. یا مدہ کہلائے گی. آئیے آگے جو ہے ہم پڑھتے ہیں مخرج نمبر دو. مخرج نمبر دو کیا ہے؟ مخرج نمبر دو حمزہ ہا. حمزہ ہا. حمزہ ہا جو ہے یہ شروع والا، یعنی جو سینے کی طرف والا حصہ ہے، یہ والا سینے کی طرف والا یہ حصہ ہے نا، اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ حمزہ ہا. حمزہ حمزہ ہا. یاد رکھنا حمزہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ سینے کی طرف والا حصہ ہے، یعنی جو پہلا اسٹارٹنگ والا حصہ ہے، اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ حمزہ اور حمزہ اور ہا. مخرج نمبر تین. مخرج نمبر تین جو بیچ والا حصہ ہے، حلق، یعنی جو ہماری نڑی ہے اس کا بیچ والا حصہ ہے، اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ عین 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 ہا. عین ہا. اور چوتھا ہے مخرج نمبر چار آخری جو حلق ہے، آخری حلق یہ والا منہ والا حصہ. سمجھ میں آیا؟ جو ہمارا قوا والا حصہ ہے نا، یہاں سے کیا ادا ہوتا ہے؟ غین خا. غین غین ہاں غین خا. تو بچوں آج یہیں تک چھوڑتے ہیں، مخرج نمبر 4 تک انشاءاللہ کلاس سے پوچھا جائے گا، جو آپ نے یاد کیا ہوگا انشاءاللہ آپ سے پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں ٹھیک ہے. تو آج کا ٹاپک، آج کا سبق یہیں تک محدود، یہیں پہ ختم کرتے ہیں. تو محترم ناظرین، اگر آپ کو بھی یہ ہمارا سبق اچھا لگا تو دوستوں میں فارورڈ کر دینا، تاکہ کوئی دوست ہو، کوئی ہمارا بھائی ہو، وہ ہمارے ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکے اور قرآن مجید کو اچھی طرح سے اپنے دل میں سما سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.